الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب، کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو ہے ایک سلسلہ سیکھنے کا شروع ہوا، اللہ پر ایمان، نبوت پر ایمان اور فرشتوں پر، جنوں پر اور اللہ آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں ہم نے سنا۔ یہ موت اور قبر، یہ بھی اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے نا، تو اس حالت کو موت کہتے ہیں۔ ہر ایک نے مرنا ہے، موت سے کسی کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ہر ایک کے لیے موت کا وقت معین ہے، کوئی بھی چیز اس کو مؤخر نہیں کر سکتی۔ جب کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو عزرائیل علیہ السلام آ کر اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس سے ہر طرف فرشتے نظر آتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے مسلمان کے پاس آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے کافر کے پاس آتے ہیں۔ مسلمان کی روح کو رحمت کے فرشتے آسانی اور عزت کے ساتھ نکالتے ہیں، اور کافر کی روح بڑے درد اور بے حرمتی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ جب کوئی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، روحیں اس شخص کو دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، اور جو وہ کہتا ہے اس کو سنتی بھی ہیں، بلکہ روحیں تو زائرین کے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہیں۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو کر میت کو دباتی ہے۔ مسلمان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگا کر زور سے دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفنا کر واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ اس وقت 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، اپنے لمبے لمبے دانتوں سے زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے قبر میں آتے ہیں۔ ان کی شکلیں بہت ڈرانی اور خوفناک ہوتی ہیں۔ ان کے جسموں کا رنگ کالا، ان کی آنکھیں نیلی اور بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، گویا کہ ان کی پیشانیوں سے باہر نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ان سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ ان کے بال بہت خوفناک اور دوسرے پاؤں تک لمبے ہوں گے۔ سر سے پاؤں تک جو ہیں بال ان کے لمبے لمبے ہوں گے۔ ان کے دانت بھی بہت لمبے لمبے ہوں گے جس سے وہ زمین پھاڑ دیں گے۔ وہ مردے کو سختی سے ہلا کر اٹھائیں گے اور بڑے مضبوط اور سخت لہجے میں یہ 3 سوال پوچھیں گے۔ نمبر 1، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اگر میت مسلمان ہے تو اس کے جوابات یہ ہوں گے، کہے گا ربی اللہ،
میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ نمبر 3 کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آسمانوں سے ایک آواز سنائی دے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا دسترخوان بچھا دو، اسے جنتی کپڑے پہنانے کے لیے دے دو، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبو فضا کو بھر دے گی، قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے دلہن کی طرح سو جا، جیسے وہ شب عروس میں سوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب نیک مسلمان کے لیے ہوگا۔ گنہگار مسلمان اپنے گناہوں کے حساب سے عذاب دیے جائیں گے۔ یہ عذاب ایک وقت تک کے لیے جاری رہے گا۔ جب کوئی میت کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کے سبب میت سے عذاب دور ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ پاک محض اپنی رحمت سے میت کو بخش دے، اس کی کرم نوازی ہوگی۔ ہاں، اگر میت منافق ہے، کافر ہے، تو وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، کہے گا افسوس میں کچھ نہیں جانتا، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک بلانے والا گرجدار آواز میں کہے گا یہ جھوٹا ہے، جہنم کا دسترخوان اس کے لیے بچھا دو، اسے جہنم کے آگ والے کپڑے پہننے کے لیے دے دو، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو۔ 2 فرشتے اسے آگ کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مار مار کر عذاب دیں گے۔ بہت سارے سانپ اور بچھو بھی اسے ڈستے رہیں گے۔ مختلف عذابوں میں وہ مبتلا کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار فرمائے، گناہوں کی نحوست سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔